حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اصل میں میرا کام چند اعلانات کے لیے یہاں پر آنا تھا، لیکن حافظ صاحب تاثرات پیش کرو بول کے بول رہے ہیں. میں تاثرات نہیں کر سکتا پیش. ماشاءاللہ اہل علم کی گفتگو ہو گئی، علماء کی ہم سے زیادہ تجربے کار جو ہے ان کی گفتگو ہو گئی. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے مسجد اقصی، فلسطین، قبلہ اول، اس کے بارے میں بہت ساری معلومات یہاں پر حاصل کی. مسلمانوں کے جو صف اول کے دشمن ہیں یہودی، ان کے متعلق آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی. لہٰذا میں نوجوان ہونے کی حیثیت سے میرے نوجوان بھائیوں تک ایک دو پیغام پہنچاتا ہوں جب مجھے موقع دیا گیا ہے یہاں پر. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ تھکے ہوئے ہے؟ نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ. کیا ٹائم ہو رہا؟ 9:30. کب تک رکھنا ہے پروگرام؟ بولو زور سے بولو. ہاں ماشاءاللہ 11 بجے تک بیٹھ جاتے. 11 بجے تک بارک اللہ. نہیں 11 بجے تک تو نہیں، اس سے پہلے ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ترتیب میں 10 بجے تک ختم کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ. آئیں انشاءاللہ. اب یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا ہر 5-8 سال میں اٹھتا. ہم جب بچپنے میں سے دیکھتے تو بچپن سے یہ پہلے یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو منصف اخبار میں، سیاست اخبار میں فوٹوਆਂ چھپتے تھے. کیسے فوٹوਆਂ؟ خطرناک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خون میں لت پت نہاتے ننھے بچے. اب نہیں، پہلے سے وہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے ہر 8-10 سال میں، 5 سال میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ ریپیٹ ہو کہ فی الوقت ہمارا برین واش کر کے ہم کو کیا سمجھا دیا گیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اصل میں زمین کی لڑائی ہے، یہ ملکوں کی لڑائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئے انشاءاللہ میں ایک مسلمان ہوں سے نوجوان مسجد اقصی کے متعلق کیا جانکاری رکھوں، کیا معلومات، کم از کم موٹی موٹی باتیں ایک عام مسلمان کے پاس مسجد اقصی کے متعلق ہونی چاہیے. سب سے پہلی معلومات، سب سے پہلا علم جو مسجد اقصی کے متعلق ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد نہیں، سب سے پہلی مسجد کائنات کی جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے اب تک پہلی مسجد کائنات کی بولو مسجد حرام. ہاں مسجد حرام، کعبۃ اللہ سب سے پہلی مسجد بنی. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری مسجد جو یہ زمین پر بنی وہ مسجد اقصی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے کہا دونوں مسجدوں کے درمیان بننے میں 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال کا فاصلہ. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. ہاں انہوں نے بھی کی، لیکن انہوں نے اس کی تجدید کی، رینوویشن کیا. اصل میں امام ابن حجر اور دیگر بہت سارے جو ہے نا اہل علم کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ہی یہ دونوں مسجدوں کو بنایا. اللہ اکبر. تو کائنات کی دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 سال مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہ پہلا قبلہ اول ہے. دوسری بات کیا جاننا ہے آپ کو؟ ایک بہترین بشارت جو آپ کے میرے لیے خوش آئندہ بات ہے. اور یہ بشارت کون سی معلوم آپ کو؟ جو بشارت اللہ دے جو بشارت اور خوشخبری اللہ کے نبی دے پوری دنیا مل کے بھی کوشش کریں گی وہ بشارت کو نہ تو ختم کر سکتی
نہ تو وہ بشارت کو بدل سکتی. کیا بشارت ہے؟ دیکھو آپ کے میرے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دینے والی بشارت. ہاں، آپ کے میرے سینوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے والی بشارت. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. ہاں، یہ لازم ہے، الحمدللہ یہ ہونا ہی ہے، چاہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زور لگا لے. نبی کی نبوت کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بشارت ہے آپ کے میرے واسطے. یہ باتیں ہم معلوم رکھنا مسجد اقصیٰ کے بارے میں. ایک اور کیا ہے دیکھو مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اب یہ دیکھو بنیادی فلسطین کا مسئلہ اٹھا، وہاں کے حالات کو دیکھ کے ایمان والے کا کیا انداز ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے. کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ آپ دیکھیے یہاں پر عبرت یہ حاصل کرنا ہے معصوم بچوں پر، معصوم بچوں کے دواخانوں پر بڑے بڑے جو ہے نا بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، میزائل ڈالے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے. کیا سبق لینا ہے کہ ان کی بستیاں اجڑ گئی، ان کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کئی ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، کئی ماں باپ کی گودیں اجڑ گئی، لیکن کیا ان سے سبق حاصل کرنا ہے؟ اتنی مشکلوں میں کہ چھوٹا بھائی بیڈ پر پڑا ہے، اس کی سانسیں نکل رہی ہے، بڑا بھائی بازو کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی تم کلمہ پڑھ لو، میرے چھوٹے بھائی تم کلمہ پڑھ لو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ. مسلمانوں، فلسطین کے علاوہ جو یہ مسلمانوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں سے کیا سبق حاصل کرنا ہے کہ تم اپنے نیند کی قربانی نہیں دے سکتے فجر میں اٹھنے کے واسطے. ہاں، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، تم معمولی خواہشوں کی قربانی نہیں دے سکتے. وہ فلسطین کا بچہ آپ کو اور مجھ کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ جان جاتی ہے چلی جائے، دین نہ جائے. جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اسلام ہم سے نہ جائے. لا الہ الا اللہ ہے میرے بھائی. دیکھو ایک اور روایت، مسجد اقصیٰ فلسطین آیا، فوراً نصیحت حاصل کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں میں، یہ حدیث سے نصیحت حاصل کرنا، خاص طور پہ ہندوستان بر صغیر، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں بر صغیر کے، یہ ایشیا کے طرف کے مسلمان، یہ حدیث کو اپنی نظروں میں رکھنا اور نصیحت حاصل کرنا. کیا نصیحت؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. راوی کون ہے ذرا بولو؟ حضرت ابو ہریرہ. کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. قافلہ لے کے جا رہے ہیں لوگ بغداد کو، جنیدیہ والے قافلہ لے کے جا رہے ہیں کہیں اور یہاں وہاں درگاہوں پہ. کہا ثواب کی نیت سے یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ آیا، فلسطین کا مسئلہ آیا، یہ سبق سیکھنا آپ اور میں، یہ سمجھنا کہ سفر کرنا ہے کعبۃ اللہ کو کرو، سفر کرنا ہے مسجد نبوی کو کرو، سفر کرنا ہے مسجد اقصیٰ کو کرو. اس کے علاوہ تم کائنات کی بڑی سے بڑی اور کہیں اپنی منمانی جگہ پہ چلے جاؤ، 70 وقت گئے تو حج کا ثواب ملتا، 7 وقت گئے تو عمرے کا ثواب ملتا. تم ایڑیاں رگڑ لو، جس کا ثواب اللہ نے لکھ دیا وہ تم کو ملنے والا ہے. اس کے علاوہ تم جو پیسہ خرچ کر کے محنت کر رہے ہو، الٹا تمہیں اس کا عذاب ملنے والا ہے. جائز نہیں اسلام کے اندر. یہ سب سے پہلے آنا ہمارے پاس، یہ سب سے پہلے آنا. اور کیا آنا؟ دیکھو مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے بولو ذرا، بولو کتنا ہے بولو؟ 1000. ایک نماز پڑھیں گے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 250 نمازوں کا ثواب ہے. ہاں، ایک چوتھائی کہا نا، 4 حصوں کا. 250 نمازوں کا ثواب کہاں پر پڑھیں گے تو بتاؤ؟ مسجد اقصیٰ. اور اللہ کے نبی نے کیا حدیث کہی معلوم آپ کو؟ یہ حدیث کے اندر
جہاں سے تمہیں مسجد اقصی نظر آتی ہے، تم کھڑے ہو کر جہاں سے مسجد اقصی کو دیکھتے ہو، پھر تمہارا کھڑے ہونا اور مسجد اقصی کو دیکھنا یہ کائنات کی پوری نعمتوں سے سب سے افضل نعمت ہے تمہارے واسطے، مسجد اقصی۔ یہ ہمارے ذہن میں آنا فوراً۔ دوسری بات کیا آنا دیکھو آپ ذہن کے اندر، کون مان رہے ہیں مسلمانوں کو؟ بولتے یہودی مان رہے ہیں۔ کون مان رہے ہیں؟ یہودی۔ اچھا، جتنے مسلک کے مسلمان ہیں سب مسلک کے مسلمان یہودیوں کو دوست مانتے دشمن مانتے؟ اچھا، اوپر سے تو سب دشمنش ماننے، سب اوپر سے تو سب، ہاں، لیکن تھوڑے ایسے بھی ہیں جو اوپر سے دشمن مانتے، اندر سے دوست مانتے۔ اوپر سے دشمن مانتے، اندر سے دوست مانتے۔ ان کو ہم سیکنڈ ہینڈ یہودی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ یہودی۔ سیکنڈ ہینڈ یہودی ہم ان کو کہتے ہیں۔ وہ یہودی انتظار کر رہے ہیں دجال کا، اور تھوڑے سیکنڈ ہینڈ یہودیاں انتظار کر رہی اپنے آخری آنے والے جو ہے نا امام کا۔ آخری، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہمارے پاس بھی ایک امام آنے والے ہیں۔ کون بولو؟ امام مہدی۔ یہ بات واضح وضاحت کے ساتھ نظر انداز جو ہے نا اپنے جو ہے نا علم کے اندر رکھ لو۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہم جو اہل سنت ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، وہ امام مہدی الگ ہے، سیکنڈ ہینڈ یہودیوں کے جو امام آنے والے ہیں وہ الگ ہے۔ دونوں ایک نہیں ہوتے، دونوں کو نہیں ملانا۔ ان کا عقیدہ الگ، اپنا عقیدہ الگ، ان کے معاملات الگ، ان کے اپنے معاملات، ان کا دین الگ، اپنا دین الگ۔ ہمارا وہ دین ہے جو ابوبکر صدیق کا دین تھا، ہمارا وہ دین ہے جو صحابہ کا دین تھا، ہمارا دین ہم امام مہدی کے انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے، لیکن سیکنڈ ہینڈ یہودیوں کے امام مہدی الگ ہیں۔ یہ باتیں جان لینا۔ یہودیاں کیا ہے؟ دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واضح انداز میں کہا مسلمانوں کے دشمن۔ کیا کرنا پھر؟ یہودیوں کی مخالفت کرنا۔ کیا کرنا؟ ادھر یہودی بچوں کو مار رہا، ادھر یہاں سینے میں یہودیوں کی دشمنی آ رہی، لیکن عمل سے یہودیوں کا عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر فلسطین میں یہودی مسلمان بچوں کے ہاسپٹلوں پہ بم گرا رہا، ادھر بول رہے تو صحیح یہودی دشمن، لیکن عملی اعتبار سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہم یہودیوں کے عمل کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ دیکھو، انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنانے والے یہودیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ یہودی کا عمل اپنے پاس چل رہا، یہاں جا کے خبروں پہ ڈچے مار کے سجدے کر رہی۔ ایک تو بول رہے ہیں یہودی دشمن۔ کیسا دشمن بھائی؟ کون دوست کون دشمن؟ انجانے طور پہ کئی یہودیوں کو دوستوں نہیں بنا لیے۔ یہودی کا مسئلہ، مسجد اقصی کا مسئلہ، یہ آنا ذہن میں بات۔ اسرائیل پہ بم گر رہی، ماشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے ہم ان کے ساتھ ٹھہرے تھے، ٹھہرے رہیں گے آخری سانس تک، لیکن کیا یہ عمل کی دوستگی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہودیوں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے انبیاؤں کی؟ یہ ایک بات آنا۔ اور ایک بات کیا آنا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو یہودیوں پر کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کر دیا تھا، انہوں نے پگھلا کر اس کو استعمال کیا۔ سالڈ چربی حرام تھی، یہودیوں نے اپنا دماغ لگایا، اچھا سالڈ چربی حرام ہے نا، ہم اس کو ہیر پینچ کر کے بدل کے کیا کریں گے؟ پگھلا کے تیل بنا کے استعمال کریں گے۔ یہودیوں کی صفت کہ اللہ جس کو حلال حرام کر دیتا ہے، اپنے ڈھونگ بازیوں سے، ہیلے بہانوں سے وہ حرام چیز کو حلال کرتے ہیں۔ آج ذرا بتاؤ امت کے اندر سود کے معاملے میں یہ معاملہ اپنایا گیا کہ نہیں اپنایا گیا؟ سود کے معاملوں کو، سود کے نام کو الگ الگ نام دے کے کیا امت یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہی؟ آج اتنا چلتا، اتنا چلتا، ایسا چلتا، ویسا چلتا، مشکل میں آ تو چلتا، قرض نہیں ملتا، ایسا ہوتا، ہم کا ہوتا، ڈم کا ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا، ایسا باریک باریک باتوں کو نکال کے آج امت مسلمہ سود کو حلال کر لی۔ یہودیوں کی علامت ہے یہ، یہودیوں کا جب دشمنی ہے تو یہ عمل چھوڑنا ہے ہم لوگوں کو۔ مسجد اقصی کا مسئلہ آیا، فوراً کیا کرنا؟ دماغ کے اندر کیا بات آنا؟ ایک اور بات بھی آنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں میں گھر آیا، میری بیوی زینب کہہ رہی میرے سر میں درد تھا، میں ایک یہودی کے پاس گئی اور ایک تعویذ بنا کے لائی، ایک تعویذ بنا کے لائی۔ وہ تعویذ جیسے ہی میں نے پہنا میرا سر کا درد چلے گیا۔
دیکھو یہودیوں کی ہمارے پاس اعمال ہے نہیں ہے, ادھر بمباری یہودی کر رہا, ہم غصے میں تو آ رہے ہیں, دشمن تو سمجھ رہے ہیں, لیکن عمل اس کے جیسا کہیں نہیں کر رہے ہم. یہ جاننے کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کی بیوی نے کہا یہودی نے تعویذ دی, میرا درد ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ جو عمل یہودی نے کیا یہ شیطانوں کا عمل ہے, ہمارے لیے تو وہ دعا کافی ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اذهب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. یہودیوں کا عمل ہے تعویذیں لٹکانا. کس کا عمل ہے؟ ہاں, آپ کو اگر تکلیف ہو رہی نا, یہودی فلسطین بچوں کو یہودی مار رہا, اسلام کا دشمن ہے, پہلے خبروں پہ سجدہ کرنا چھوڑو, تعویذیں پہنا چھوڑو, حلال کو حرام, حلال کو حرام کو حلال کرنا چھوڑو, اور کیا کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو ترچواؤ. یہ یہودیوں کی مخالفت ہے. ایک تو بول رہے ہیں یہودیوں کے ہم جو دشمن ہیں, عمل اپنا کیسا ہے, یہودیوں کے جیسے داڑھی مونچھ بڑے بڑے رکھ کے پھر رہی. میرے بھائیوں, میں نے 2-3 باتیں جو میرے کو سمجھ میں آئی تھی صاحب کے سامنے رکھا. ایک اور مسئلہ بھی ہے عمل کے اعتبار سے, شیخ نے ابھی رکھی ہے بات. یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد کس بات سے ہے بولو, مسلمانوں سے؟ سلام اور آمین سے ہے. جو سلام اور آمین سے چڑھتا ہے وہ اصل میں یہودیوں کے نقش قدم پہ ہے. جو سلام اور آمین سے چڑھتا ہے وہ کیا ہے, انہیں بم ڈالا تو آپ غصے میں تو آ رہے ہیں, آپ کو اچھا نہیں دکھ رہا, ٹھیک ہے ہونا چاہیے. کیا عملی اعتبار سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ کیا یہودیوں کے راستے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ ہاں, جو آمین سے چڑھتا ہے وہ اصل میں یہودیوں کے راستے پر ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی رکھنا ہو آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحیح روایت ہے, دین غالب رہے گا. کیا کہا, دین غالب رہے گا یہاں تک کہ تم افطاری کرنے میں جلدی کرو, کیونکہ یہودی افطاری کرنے میں دیر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج یہودیوں, آج اہل حدیثوں کو کوسا جاتا ہے کہ انہوں 2 منٹ پہلے افطار کر لیتے, پہلے افطار ان کے پاس ہو جاتا 5 منٹ پہلے. نہیں, اہل حدیث نبی کی حدیث کے مطابق دین کو غالب رکھنے کے واسطے تو سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیتے ہیں. 5 منٹ کا گیپ نہیں دیتے, 8 منٹ کا گیپ نہیں دیتے. ایسا دیر سے افطار کرنا کس کی علامت ہے بولو؟ عمل چھوڑنا نہیں چھوڑنا. بھائی دیکھو, عمل یہودیوں کا اپنا رہے اور دشمن یہ بول رہے ہیں, ایسا کیسا ہوتا؟ چھوڑنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. میرے دماغ میں موٹی موٹی یہ باتیں تھی کہ میں اپنے نوجوانوں تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا تھا. انشاءاللہ یہ باتوں کو پھیلائیں گے لوگوں کے اندر, انشاءاللہ پھیلائیں گے. نہیں پھیلائیں گے, آ کے بیٹھ کے چلے جانا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, یہ سلسلے میں آپ دیکھو کتنے لوگ فلائٹ بک کر کے فلسطین کو آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے, آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کو ویزا نہیں ملتا, آسان نہیں ہے آپ کے واسطے جانا. کیا کر سکتے ہیں, ہم تو نہتے فی الوقت, لیکن ہمارے پاس ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. قدم قدم پہ دعا کرنا چاہیے. قدم قدم پہ وہ فلسطین کے معصوم بچوں اور ماؤں کے واسطے دعا کرنا چاہیے. اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہم نہتے ہیں, ہم جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ تو سننے والا سمیع ہے, اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ فلسطین میں جتنے معصوم بچوں پر ظلم ہوا ہے, اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ یہودیوں اور دشمنوں سے وہ مظلوم بچوں کا چن چن کے بدلہ لے. اللہ وہ ماؤں کی جو کوکیں اجڑی ہے, اللہ وہ ماؤں کے ظلموں کا اور زخموں کا بدلہ تو چن چن کر یہ یہودیوں سے لے. اللہ یہ وہ قوم ہے جو تیرے نبیوں کو قتل کرنے والی ہے. اللہ یہ وہ قوم ہے جو تیری سرکش اور تیری نافرمان ہے. اللہ ہم مسلمانوں کی طرف سے تو ہم مسلمانوں کے لیے کافی ہو جا, ان کے عزائم کو تو ان پر الٹ دے. اللہ یہ قدم قدم پر دعائیں ہونی چاہیے. ہر نماز میں دعا کرو, انشاءاللہ کریں گے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگوں سے 15-20 منٹ لیا. ایک جو اعلان آپ کے سامنے جو اصل کرنے آیا تھا وہ اعلان بلینکٹس کے بارے میں ہے. سنے نہیں سنے بلینکٹس کا اعلان؟ سنے نا بھائی انشاءاللہ. لہٰذا اب جب آپ لوگ جائیں گے یہاں سے, کیونکہ اس کے فوراً بعد نماز کا انتظام ہوگا, تو شیخ محترم صدر محترم کی تقریر کے فوراً بعد آپ کی صفوں میں ہمارے جو ہے نا والنٹیئرس آئیں گے. آپ یہیں پر اپنا ڈونیشن ڈالیں. انشاءاللہ غریبوں تک جو بھی اپنے سے ممکن ہو سکا اپن کیا کریں گے, انشاءاللہ بلینکٹس تقسیم کرنے کی کریں گے. نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے اس میں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ میں بولا تو 10,000 روپے دینا ضروری نہیں, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے 10 روپے بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.
جزاک اللہ.